احبار اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 30 آیت تک۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے، اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے۔ پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفا کو لے اور ان کو اور اس زندہ پرندہ کو اس پرندہ کے خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے، اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے 7 بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے، اور زندہ پرندہ کو کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں آئے، پر 7 دن تک اپنے خیمہ کے باہر ہی رہے، اور 7ویں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور اپنے آبرو غرض اپنے سارے بال منڈائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی میں نہائے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور وہ 8ویں دن 2 بے عیب نر برے اور 1 بے عیب یکسالہ مادہ برا اور نذر کی قربانی کے لیے ایفا کے 3 دہائی حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بر تیل لے۔ تب وہ کاہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا اور ان چیزوں کو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کرے، اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بر تیل کو نزدیک لائے، اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، اور اس برا کو مقدس میں اس جگہ ذبح کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوگتنی قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی، وہ نہایت مقدس ہے۔ اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے، اور کاہن اس لوج بر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور کاہن اپنی دہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے، اور خداوند کے حضور کچھ تیل 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے، اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے۔ اس کے بعد وہ سوگتنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ پھر کاہن سوگتنی قربانی اور نذر کی قربانی کو مذبح پر چڑھائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے 1 نر برا لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے، اور نذر کی قربانی کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بر تیل، اور اپنے مقدور کے مطابق 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے بھی لے، جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوگتنی قربانی کے لیے ہو۔ انہیں وہ 8ویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے
کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور لائے، اور کاہن جرم کی قربانی کے برا کو اور اس لوج پر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے۔ پھر کاہن جرم کی قربانی کے برا کو ذبح کرے، اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے۔ پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ